والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. عزیزان محترم، آج الحمدللہ ہم نے 10واں روزہ رکھا اور 10ویں تراویح ادا کی. ہم سے رمضان المبارک کا ایک عشرہ آج رخصت ہو چکا ہے، جو کہ عشرہ رحمت تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یا ہم نے خود کتنی رحمتیں سمیٹی، ہم نے کتنی برکتیں حاصل کی کہ یہ عشرہ جو آیا تھا یہ تو اب گزر گیا. اب نہیں معلوم کہ ہم میں سے کسے یہ اگلے سال دوبارہ نصیب ہوگا اور کسے نہیں ہوگا، کچھ نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک عشرے عطا کرتا رہے، تاکہ ہم ان کے اندر خوب رحمتیں برکتیں حاصل کرتے رہیں، اپنی بخششیں کرواتے رہیں. عزیزان محترم، آج 19 پارے مکمل اور 20ویں پارہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہم نے پیچھے بہت ساری باتیں ان 10 دنوں میں سیکھی کہ کس طرح سے ہمیں رمضان المبارک گزارنا چاہیے. پھر آپ علیہ السلام کے حسن کی بھی بات آئی. پھر پہلے عشرے میں کیا دعا پڑھنی ہے وہ بھی ہم نے سیکھی. پھر جمعرات کے دن، جمعرات شب جمعہ، کون سا درود شریف پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سیکھا، وہ بھی یاد کیا. آج آپ کے سامنے ایک تلاوت میں ایک آیت ایسی پڑھی گئی کہ جو اس وقت اگر ہم اپنا لیں تو دنیا میں بہت امن، سکون، اطمینان آ جائے، ہر شخص خوشحالی کی طرف آ جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا جاہلوں میں سے کسی سے ہوتا ہے تو وہ بس سلامہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان سے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے. اس وقت ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر شخص خود، چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، یا اس کو علم ہو بھی تب بھی اگر سامنے والے کو علم نہیں ہے تو ہم اس سے بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس جواب دینے کے لیے جواب دیتے دیتے اس حد تک آگے پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی کفریہ کلمات بھی ادا کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے بندے تو وہی ہیں کہ جو جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے بحث و مباحثے میں نہیں لگتے. اسی طرح ہم نے کل جو مومنین کی صفات سنی تھی تو اس کے اندر ایک صفت ہماری یہ بھی ایڈ ہو گئی. آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی رات کس طرح گزارتے ہیں. تو وہ اپنے رات جو گزارتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزارتے ہیں، یعنی وہ شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں بھی یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اگر ہم رات میں اٹھ کر پوری رات اٹھ کر ہم عبادت نہیں کر سکتے، آدھی رات اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اتنا وقت تو ضرور نکالیں کہ ہم رات میں اٹھ کر 2 رکعت نفل، 2 رکعت تہجد ادا کر لیں، 4 رکعت تہجد ادا کر لیں. جتنی ہماری ہمت ہو، جتنی ہمیں سعادت ہو، ہم ضرور کوشش کیا کریں. آگے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں
یہ سب تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی ایک دعا بھی آ جائی کہ وہ کیا کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ کہتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں، وہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہم سے دور کر دے۔ اور یہی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ عمل کیا کرتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کا سوال کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک یہ کہ تم جہنم سے آزادی کا سوال کرو، یعنی جہنم سے پناہ مانگو، اور دوسرا تم جنت کا سوال کرو۔ اسی لیے ہم دعا میں یہ مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اے میرے رب، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، اور یہ کہ تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہمیں اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اور ہمیں جنت عطا فرما۔ اور دوستوں، یہ ایک عشرہ جو ہم سے رخصت ہو گیا، عشرہ رحمت تھا، اب جو عشرہ ہے وہ ہے عشرہ مغفرت۔ اب اس عشرے میں آج رات سے ہی، مغرب کے بعد سے ہی جو مغفرت کے پروانے ہیں وہ لٹانا شروع کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب لوٹنے والے تو ہر وقت لوٹ رہے ہیں، وہ کبھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب چونکہ یہ عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے تو ایک دعا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی اور وہ ہر کسی کو، بچے کو یاد ہوتی ہے، وہ یہ ہے، اس عشرے کی دعا اس کو یاد کر لیں اور اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی زبان پر جاری رکھیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ عشرہ مغفرت کی دعا ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، اور تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم کوئی بھی دعا اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ دعا زیادہ پسند آئے گی اور انشاءاللہ ہماری وہ دعا قبول بھی ہوگی۔ لہٰذا اس دعا کو اس پورے عشرے میں یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔